بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نقش حیات میں تحریر فرماتے ہیں، چونکہ ایک طرف تو فارغ التحصیل طلبہ کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی تھی جن کا اندازہ 1000 سے زیادہ تھا، اس لیے صرف عواموں کی فراہمی کے لیے زر کثیر کی ضرورت تھی، مگر اس سے بڑھ کر مصارف مہمانداری جو کہ ایسے اجتماع پر ضروری ہیں ان سے منتظم حضرات بہت گھبراتے تھے۔ اول تو خود علماء فارغ التحصیل ہی کا شمار اتنا تھا کہ ان کے مہمانداری کے لیے کافی مقدار کی ضرورت تھی، ثانیاً دارالعلوم کی شہرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اندازہ کیا جاتا تھا کہ معمولی اعلان پر 10-15 ہزار مسلمان ضرور اطراف و جوانب سے جمع ہو جائیں گے۔ چونکہ لوگوں کے مطالبے بہت زور کے اور زیادہ ہوئے، اس لیے ہر دو حضرات محتممین مرحومین نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر اس کی انجام دہی کا زور دیا اور اس کے فوائد اور تقاضوں وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی موافق ہو گئے اور پھر تینوں حضرات نے مجلس شورا میں پیش کر کے منظوری لی اور 16، 17، 18 اپریل سن 1910 عیسوی جلسے کا اعلان کر دیا گیا۔ ضروریات جلسہ کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اس لیے طلبہ کے وفود اطراف و جوانب میں چندہ وصول کرنے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے ہر صوبے اور ہر گوشے سے لبیک کہا اور تقریباً 1 ماہ سے کم میں جب کہ وفود واپس آئے تو 18-20 ہزار روپے جمع ہو گئے تھے اور شہرہ بھی جلسے کا اس کے ذریعے سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تمام انتظامات لازمہ بڑے پیمانے پر انجام دیے گئے اور بحمد اللہ اس حسن و خوبی سے تمام امور تکمیل پائے گئے کہ عوام تو درکنار، خواص اور ماہرین کو سخت تعجب ہوتا تھا کہ ان بوریا نشی غریب علماء نے اس قدر عظیم الشان شاہانہ کام کو کس طرح انجام دے دیا۔ مسلمان جوق در جوق اطراف اور جوانب سے نہایت شوق اور محبت سے آ کر جمع ہو گئے۔ اہل شہر نے اپنے اپنے مکانات مہمانوں کے لیے خالی کر دیے۔ مہمانی کے لیے نہایت بڑے پیمانے پر مطبخ بنایا گیا، دہلی سے مشہور باورچی بلائے گئے، ہر قسم کی ضروریات کا مکمل انتظام کیا گیا۔ تمام امور متعلقہ کے لیے شعبے قائم کیے گئے، طلباء اور ملازمین و مدرسین کی پارٹیاں تقسیم کار کے اصول پر بنائی گئیں۔ ہر ذمہ دار اپنے اپنے کام میں منہمک اور مشغول رہتا تھا، مگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہایت ساکت و صامت تفکر کے دریا میں غرق نظر آتے تھے، کبھی یہاں بیٹھ گئے کبھی وہاں۔ ان تمام ایام میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ مراقب پائے جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نہایت ہی عظیم الشان بار آپ پر پڑا ہوا ہے جس کی فکر میں ڈوبے ہوئے اپنے پروردگار سے عرض و معروض کر رہے ہیں، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ مشکلات خود بخود حل ہو جاتی تھیں، جن امور کو عقدہ لا ینحل اور معمولی طاقتوں سے بالاتر سمجھا جاتا تھا وہ چٹکیوں میں انجام پاتے تھے۔ لوکل حکام نے بھی مدد دینے میں کوتاہی نہیں کی۔ مدرسے کے تالاب میں نہر سے پانی لایا گیا جس کی وجہ سے مجمع کے لیے وضو وغیرہ میں بہت آسانی ہو گئی۔ ٹیوب ویل جگہ جگہ گاڑے گئے، پنڈال نہایت وسیع بنایا گیا۔ علاوہ ظاہری انتظامات کی تکمیل کے باطنی تصرفات اور روحانی برکات کا ہر جگہ ظہور تھا۔ معمولی بات یہ تھی کہ باوجود کہ ہر وقت کئی 100 من غلہ اور گوشت پکتا تھا مگر کسی جگہ کتا نظر نہیں آتا تھا۔ باوجود کہ گرمیوں کا زمانہ تھا مگر مکھیوں کا اجتماع کہیں نہ تھا۔ غلاظت اور گندگی جو کہ ایسے مجموعوں میں عموماً پائی جاتی ہیں کہیں دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس قدر عظیم الشان مجمع میں کوئی شخص کھانے اور مہمانی کے فرائض سے محروم اور شاکی نہیں پایا گیا۔ حالانکہ معمولی باتوں اور مجامع میں اس قسم کی بے عنوانیاں سینکڑوں پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اخباروں نے جلسے کی غیر معمولی کامیابی پر زوردار اور طویل مضمون شائع کیے۔ میرے ذمے طلبہ کو عربی میں تقریر کرانے کی خدمت متعین کی گئی تھی، چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں مختلف عنوانات پر تقریباً 12 یا 15 طالب علم عربی تقریر کے ماہر ہو گئے تھے۔ ارباب انتظام کی خواہش تھی کہ ان سبھوں سے مجمع عام میں عربی میں تقریر کرائی جائے۔
جلسے میں اولاً جناب قاری عبدالوحید خان صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند اور ان کے شاگردوں بالخصوص مولانا قاری محمد طیب صاحب اور مولانا محمد طاہر صاحب وغیرہ نے باتجوید قرآن سنایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنا مطبوعہ خطبہ بنام دارالعلوم دیوبند کا زرعی ماضی اور مستقبل، جو کہ نہایت مبسوط تھا اور اس میں دارالعلوم کی ماضی خدمات دینیہ اور علمیہ کو واضح طور پر ظاہر کیا گیا تھا، پڑھ کر سنایا۔ اس میں مستقبل کی ضروریات اور اراکین کے ارادوں پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے عربی زبان میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط تقریر فرمائی۔ ان کے بعد میں نے تقریر کی جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے متعلق تھی۔ پھر 2-3 طلبہ نے تقریر کی، مگر طلبہ کی امنگیں مایوسی سے تبدیل ہو گئی، جبکہ عام حاضرین نے مطالبہ کیا کہ تقاریر اردو میں ہونی چاہیے، ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ارباب انتظام نے مجبور ہو کر عربی تقریروں کا سلسلہ بند کرا دیا اور اردو میں تقریروں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد دوسرے اجلاس میں دستار بندی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی، اس کے بعد میری دستار بندی کی گئی۔ مجھ کو ایک عمامہ سبز حسب اصول مدرسہ دوسرے حضرات کی طرح مدرسے سے از دست شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بندھوایا گیا، اور مجھ کو خصوصی طور پر علاوہ دستار مدرسہ کے حضرت مولانا حکیم مسعود صاحب صاحبزادہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دستار عطا فرمائی۔ پھر جناب حکیم مولانا احمد صاحب رامپوری رکن مجلس شورا نے تیسری دستار عطا فرمائی۔ علاوہ عربی تقریر کے اردو میں بھی مجھ کو تقریر کرنے کی نوبت آئی۔ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں اور مواعظ سے لوگوں نے بہت حظ لیا اور بہت زیادہ فوائد عام حاضرین کو حاصل ہوئے۔ افسوس کہ اتنے بڑے عظیم الشان مجمع کے لیے باوجود پنڈال کی وسعت کے مقرر کو آواز سب تک پہنچانا سخت مشکل معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت تک لاؤڈ اسپیکر جاری نہیں ہوا تھا، ورنہ یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس مجمع میں صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب مرحوم نے بھی تقریر فرمائی تھی۔ خلاصہ یہ کہ یہ جلسہ اپنی معنوی اور مادی برکات اور عظمتوں کی بنا پر اپنا آپ ہی نظیر تھا، دوسری جگہ اس کی مثال نہیں پائی گئی۔ پوری تفصیلات اس کی مستقل رسالے کی شکل میں شائع کی گئی تھیں، جو کہ دارالعلوم کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اس میں دارالعلوم کو بڑی مقدار چندے کی بھی حاصل ہوئی، اور اس کے بعد دارالعلوم نے نمایاں شہرت اور ملک میں قبولیت پیدا کر کے ایسی ترقیاں کی جن کا وہم و گمان بھی پہلے نہ تھا۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اور اکابرین کی مفید تحریریں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔